بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ذکر الہی یہ مبارک کلمات کو ہی کہتے ہیں۔ بے شک قرآنی دعاؤں کو ذکر الہی کہتے ہیں، رسول اللہ کی مسنون دعاؤں کو ذکر الہی کہتے ہیں۔ تو یہ جو مبارک کلمات ہیں قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھلائے ہیں، اگر وہ عبادت کی نیت سے پڑھے جائیں اور کیے جائیں تو وہ بالکل بے اثر نہیں ہوتے۔ بے شک ظاہر عبادت ہم سے مطلوب ہے، تو ایک تو فرض کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے، بالکل تو صدق نیت کے ساتھ اللہ کے قرب کے لیے جو بھی ذکر ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے، بالکل اور اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، بے شک اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حل مشکلات کے لیے، شفا کے لیے، خیر کے لیے، اور کسی بھی تنگی سے باہر نکلنے کے لیے اذکار میں بہت زیادہ اثر ہے۔ بے شک بڑی اللہ نے تاثیر خیر رکھی ہے۔ بے شک اگر آپ اس کا اندازہ کرنا چاہیں کہ کتنا اثر ہے اور کتنی طاقت ہے ذکر میں، تو دعائے یونس دیکھ لیں، سبحان اللہ آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاکل میں آپ اذکار پڑھتے تھے وہ دیکھ لیں۔ بے شک تو بنیادی طور پر انشاءاللہ یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بھی آپ قرآنی دعا، مسنون دعا پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کا اثر ہے۔ آپ کے مزاج کے مطابق اگر اس کا نتیجہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بے اثر ہے۔ بے شک اسی طرح یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ ہم کوتاہ نظر ہیں اور ہمارے مقاصد اور مفاد بڑے محدود ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک ذکر کیا ایک مقصد کے لیے، وہ حل نہیں ہوا، اس کا یہ معنی کہاں سے نکلا ہے کہ وہ بے اثر ہے؟ بے شک اسی طرح یہ غلط فہمی ہے معاشرے میں، اسے ہمیں دور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر الہی کا سب سے پہلا اثر بندے کے عقیدے پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس ذکر نے انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط کیا ہے اور اس کے عقیدہ توحید میں خیر آئی ہے، استقامت آئی ہے، حلاوت آئی ہے، اس سے بڑا با اثر ذکر کوئی نہیں ہے۔ بے شک پھر ذکر کا اثر ہوتا ہے تربیت پر۔ جس ذکر نے آپ کی خلوت کو بہتر کر دیا، پرائیویسی کو بہتر کر دیا، تنہائی کو بہتر کر دیا، وہ سب سے زیادہ با اثر ذکر ہے۔ بے شک اسی تو بنیادی طور پر ذکر سے جو ہم نے اثر لینا ہے وہ عقیدے کی درستی ہے۔ عقیدے کی درست ہم چھوٹے چھوٹے معاملات اور مطلوبات اور مفادات میں ذکر کے اثر کو چیک کرتے رہتے ہیں، جبکہ بیس عقیدہ ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ سدھر چکا ہے اذکار کی وجہ سے، تو اس سے بڑا با اثر ذکر کوئی نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں انسان ساری زندگی شرک کے گدھے پہ سوار رہے اور اس کی پرائیویسی اور تنہائی کے معاملے بھی بالکل ایک جاہل اور غیر مسلم کی طرح رہیں، تو ہم یہ تو کہیں گے کہ اس کو الفاظ کا ثواب ملا ہے، اور چلو ادائیگی تو اس نے اچھی کی ہے، باقی وہ صحیح معنوں میں جو ایک اثر لینا چاہیے نا جی، وہ اسے نہیں ملا، تک نہیں پہنچا، روح تک نہیں پہنچا۔ شیخ محترم اس حوالے سے یہ بتائیے کہ ذکر کی جو برکات ہیں اس سے محرومی کے کیا اسباب ہیں؟ یعنی ذکر الہی کی جو برکات ہوتی ہیں اس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں، اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ذکر میں بہت زیادہ طاقت ہے، اور کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو ذکر کی برکت سے حاصل نہ ہو، کوئی شر اللہ نے ایسا نہیں پیدا کیا جو ذکر کی برکت سے دور نہ ہو، اللہ زائل نہ ہو۔ سبحان اللہ تو اگر کہیں کوئی نتیجہ 100% نہیں برآمد ہو رہا، تو میں سمجھتا ہوں اگر 5 چیزیں ہم نگاہ کے سامنے رکھیں تو ہم ذکر کی برکات کا حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ذکر کریں۔ اللہ یہ جو ہے نا لالچ کے ساتھ ذکر، بالکل اسی کہ آپ نے جو مانگا ہے، آپ کی مانگ ملی ہے تو ذکر میں دلچسپی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مفاد پرستوں والا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں کام نہیں ہو رہا، اس کے لیے ذکر بتا دیں، یعنی ان کا اصل مقصد اپنی اصلاح نہیں ہوتا بلکہ اپنے مطلوبہ کام کی اصلاح ہوتا ہے۔ مقصد ہے یہ مطالبہ بھی درست ہے، اگر کوئی ایسا مطالبہ بھی کرتا ہے تو یہ اس کی بھی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس نے خیر ہی مانگی ہے ہم سے، لیکن بس اس کو اسی غرض تک محدود نہیں رہنا چاہیے کہ اگر من وعن یہ مجھے نہ ملا تو کیا فائدہ ہوا جی ذکر کا۔ صحیح، یعنی ایک لالچی مزاج نہیں ہونا چاہیے، صرف ٹارگٹ کی حد تک معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر ایک تو آپ محبت کے ساتھ کریں، پوری لگن کے ساتھ، اشد حبا للہ، سبحان اللہ، پورا لگاؤ ہو اور دل کا ملان ہو، دلچسپی ہو ذکر کی طرف، آپ کھو کر اللہ کا ذکر کریں۔ اور دوسری بات، اگر آپ ذکر کی برکات لینا چاہتے ہیں تو سمجھ کر کریں۔ یہ جو رٹے کا ذکر ہوتا ہے نا، اس سے بھی برکات حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیں، آپ نے ایک ذکر کے ذریعے اللہ سے شفا مانگی،
ان فریضہ آپ کو شفا نہیں ملی، لیکن جن کلمات کی آپ نے ادائیگی کی ہے ظاہر ان کا آپ کے دل و دماغ پر ایک اثر ہے نا، بالکل اسی طرح. تو اس اثر کی بھی ایک برکت ہے. سبحان اللہ. بے شک. ٹارگٹ نہیں حاصل ہوا لیکن آپ نے اپنے اللہ کو کیا کہا ہے، تو اس کی بھی ایک برکت ہے. ایک تو محبت سے ذکر کریں جی، دوسرا یہ کہ پوری معرفت سے کریں، پوری کیفیت سے کریں، اور تیسری اہم ترین بات جو ہم اپنے ناظرین کے پیش خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کما حق ہو ذکر سے برکات لینا چاہتے ہیں تو ٹھہراؤ سے ذکر کریں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جو ہے نا جلدی، تیزی اور الفاظ کو چھلنی کر دینا، کاٹ دینا اور زخمی کر دینا، یعنی میں نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے تسبیح چلا رہے ہوتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ یہ ذکر کر رہے ہیں یا اللہ کی توہین کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کوئی بھی کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو پورے وقار کے ساتھ، پورے تلفظ کے ساتھ جتنی آپ میں قدرت ہے، ٹھہر کر اللہ کا نام ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی تعریف ہے. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اکثر معاشرے میں ہم نے اسی طرح دیکھا. یعنی آپ نمازیوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے تیزی سے ذکر کرتے ہیں. تو جو لوگ تیزی کے ساتھ، یعنی آپ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ الفاظ کو کتر کر ذکر کرتے ہیں نا جی، تو وہ اذکار کی برکت کو نہیں حاصل کر پاتے. اچاٹ دلی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک بالکل ایک وہ اس کو ایک عام سا سمجھ کے پڑھ دینا. اچاٹ دلی بھی کہہ لیں آپ، بیسیکل آپ اس کو ایک عادت کہہ لیں کہ ایک عادت سی بن گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں وہی ہے کہ پیچھے محبت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے. اب ٹھہراؤ کب آئے گا؟ جب یہ دو بیسز مضبوط ہوگی. سبحان اللہ. اللہ سے محبت شدید ہوگی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں اور اپنے اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں. صحیح بات ہے. جب آپ کو علم نہیں نہ ہوگا، آپ دیکھیں نا، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر کی بات ہو رہی ہے، کوئی موبائل سے کھیل رہا ہے یا کوئی اپنی عیاشی میں مست ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس کی بات ہو رہی ہے. بالکل. اس کو عربی آتی نہیں ہے، معنی اس نے سمجھا نہیں، ورنہ ذکر تو دلوں کو چیرتا ہے. اللہ. تو محبت والے ذکر سے برکات ملتی ہیں، اور معرفت والے ذکر سے برکات ملتی ہیں، اور ٹھہراؤ والے ذکر سے برکات ملتی ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ کثرت، یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. ٹھیک. آپ کسی بھی اپنی غرض میں 100% اذکار سے نتائج لینا چاہتے ہیں نا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ پڑھا، نتیجہ نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تعداد چھوڑ دیں. آپ 200 کر دیں، 300 کر دیں، بڑھا دیں، 500 کر دیں. آپ کو لائٹ چاہیے، ایک بلب سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو وہ بھی بند کریں گے یا دوسرا لگائیں گے. اسی طرح 2 بلب لگائیں، آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تیسرا لگائیں گے کہ وہ 2 بھی بند کر دیں گے. یہاں سے بھی شیطان داؤ لگا دیتا ہے. میں نے کہا صاحب یہ فلاں ذکر 2 دن پڑھ کے چیک کیا. بھئی آپ نے کیا چیک کیا؟ یہ کوئی چیک کرنے والی چیز ہے؟ کھانے کی ڈش ہے جس کو آپ نے چیک کیا؟ تو وہ پیچھے محبت نہیں ہے، یہ علمی ہے. جی جی. پیچھے وہ معرفت نہیں ہے، پھر ٹھہراؤ نہیں ہے، پھر اسی وجہ سے کثرت نہیں ہے. اور 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے بہت اہم سوال کیا، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. یہ اس لیے میں رک کے ذرا تفصیل سے بات کر رہا ہوں. 5ویں بات یہ ہے یقین، یقین کی بلندی. سبحان اللہ. یہ جو ہوتا ہے نا تردد اور تذبذب، کر کے دیکھ لیتا ہوں، چیک کر لیتا ہوں، پھر برکات نہیں ملتی. صدق نیت ہو اور یقین کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں آپ کے الفاظ، تو جس ذکر میں یقین ہوتا ہے جی، پہاڑوں میں وہ مضبوطی نہیں ہے، سمندر کی موجوں میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جو ذکر میں، بجلی میں وہ تیزی نہیں ہے جتنی تیزی سے ذکر جو ہے وہ اثر کرتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ کچھ عوامل ہیں، اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم ذکر سے محروم ہیں. شیخ محترم یہ ذرا فنگر ٹپس پہ ایک دفعہ پھر گنوا دیں یہ جو آپ نے 5 عوامل بتایا. اگر آپ کما حق ہو ذکر سے برکت لینا چاہتے ہیں، شفا لینا چاہتے ہیں، نور لینا چاہتے ہیں، 100% نتیجہ لینا چاہتے ہیں، تو محبت سے ذکر کریں. ٹھیک. ذات الہی کی عظمت اپنے دل میں موج جسن رکھ کے محبت سے ذکر کریں. اور دوسری بات یہ ہے معرفت سے، آپ کو علم ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک. بالکل وہ طوطے کی طرح رٹا نہ ہو. ٹھیک. یہ لوگ نماز میں جلدی کیوں کرتے ہیں؟ وہ طوطے کی طرح رٹی نماز ہوتی ہے، ورنہ سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. بالکل اسی طرح قیام میں بندہ کھڑا ہو تو رکوع کو جی نہیں چاہتا. واللہ یہ رٹا ہے، یہ علمی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا. اور تیسری بات ہے جب محبت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی، تو پھر ٹھہراؤ بھی نہیں آئے گا. اسی طرح کتنی تیزی سے لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کیا ہے؟ یہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ، سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھہراؤ نہیں ہے. اور
چوتھی بات یہ ہے کہ کثرت نہیں ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ نے کہا ہے کہ اگر ذکر سے آپ نے فلاح لینی ہے تو کثرت شرط ہے۔ اللہ اکبر، بالکل یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے تھے۔ اور پانچویں جو مین چیز ہے وہ یقین ہے، چیک نہیں کرنا، صحیح صحیح، ٹرائی نہیں کرنی، یقین کامل اور راسخ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط۔ کہ اللہ کا بتایا ہوا ذکر، اس کے رسول کا بتلایا ہوا ذکر میں اسی طریقے سے پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھے کبھی رد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، تو جتنا آپ کا یقین مستحکم ہوگا جی، رزلٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اپنے بندے کے یقین گمان کے مطابق ہوں۔ بالکل۔ شیخ محترم، اذکار میں ہمیشگی ضروری ہے نتائج حاصل کرنے کے لیے، اس کی برکات سمیٹنے کے لیے، صحیح نتائج لینے کے لیے؟ کوئی شک نہیں ہے جی، ہمیشگی دوام اس کو ہم کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہیں وہ ہمیشگی والے ہیں، تو ہمیشگی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ساری زندگی نظر بد اور جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ جو ذکر توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس پہ ہمیشگی کریں، اس کو روزانہ منیمم علی الاقل 100 دفعہ پڑھیں، اس میں ناغہ نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ نے تمہید میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے جب تک جسم کی خوراک ہمیں ہمیشہ نہیں ملے گی، جسم کمزور ہو جائے گا۔ ہم ناشتے میں ناغہ نہیں کرتے، بالکل، ڈنر لنچ میں ناغہ نہیں کرتے، کیا خیال ہے؟ تو روح کے لیے بھی ہمیں ہمیشگی کے ساتھ ذکر چاہیے۔ تو ہمیشگی کے ساتھ میں دو چیزیں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، یہ بڑی قابل توجہ ہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ ایک تو ہمیشگی کریں، دوسرا اگر آپ کما حق و ہو ذکر سے نور اور برکت اور سرور لینا چاہتے ہیں نا، یہ کمال کی بات ہے جی۔ عدد کا لحاظ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرمائی ہے کہ آپ نے 33 دفعہ پڑھنی ہے، آپ نے 33 دفعہ پڑھنی۔ ٹھیک۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتایا 100 دفعہ پڑھنا، آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ درست۔ ایک دفعہ آپ نے وہ تعداد پوری کرنی ہے مسنون۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ صباحاً مساءً پڑھنا، اس کو 3 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ ٹھیک۔ اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ 10 فٹ کے فاصلے پہ ایک خزانہ ہے نیچے، وہاں سے کھدائی کریں آپ کو خزانہ مل جائے گا۔ اچھا میں 10 فٹ کی بجائے 15 فٹ پہ جا کے کھدائی کرتا ہوں، وہ خزانہ ملے گا؟ نہ بالکل نہیں، اسی طرح۔ تو جو 3 دفعہ رسول اللہ نے عدد بتایا، ساری برکت اس عدد میں ہے، یعنی مسنون عدد کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اور اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے نور اور سرور بن جائے اور ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دے، تو اس کے لیے سب سے بڑی بات ناظرین کے لیے یہ ہے کہ خفیہ ذکر کریں۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت۔ ادعوا ربکم تضرعا خفیہ۔ خفیہ، پرائیویسی میں جو ذکر ہوتا ہے نا جی، غلاظت اور اس وقت بربادی کی وجہ ہمارے نوجوان کیوں اجڑے ہیں؟ جی جی، کہ ان کی پرائیویسی ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح۔ سوشل میڈیا ٹھیک نہیں ہے، گوگل ٹھیک نہیں ہے، نیٹ ٹھیک نہیں ہے، فیس بک یوزنگ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دیوس ہیں، بے حیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس کی پرائیویسی ٹھیک نہیں ہے نا جی، وہ ایک چلتا پھرتا جانور ہے اللہ کی زمین پر۔ اللہ اکبر۔ تو خفیہ ذکر میں جو طاقت ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیشگی کے ساتھ ساتھ میں نے 2 چیزیں اور ایڈ کر دی ہیں، ایک تو عدد کا بھی لحاظ رکھنا ہے جہاں مسنون عدد ہے، اور پھر پرائیویسی میں جو ذکر ہے، بے شک اب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ واللہ العظیم آپ تنہائی میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو 1000 دفعہ، کو 500 دفعہ، 100 دفعہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ بند گلیوں میں آپ کو رستے دے گا۔ جنت کا خزانہ ہے۔ جی ایسے ہی۔ سبحان اللہ۔